ادھم نے فرمایا دیکھنا چاہتے ہو اللہ نے مجھے کیا دیا؟ کہا ہاں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم نے جس سوئی سے اپنی گدڑی کو سل رہے تھے اس سوئی کو نکالا دھاگے سے باہر اور سوئی کو دریا میں پھینک دیا، اور پھینکنے کے بعد فرماتے ہیں اے دریا کی مچھلیوں، اے دریا کے جانوروں، میری سوئی دریا کے اندر چلی گئی ہے، کون ہے جو میری سوئی کو تلاش کر کے میرے پاس واپس لے کے آئے گا؟ یہ حکم فرمانا تھا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ دریا کے ساحل پر ہزاروں کی تعداد میں مچھلیاں آتی ہیں جن میں سے ہر ایک کے منہ میں ایک سوئی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم فرماتے ہیں دیکھ یہ کا دیکھ، کہا دیکھا، کہا کیا دیکھا؟ کہا ہر مچھلی کے منہ میں سوئی ہے۔ کہا تو نے یہی دیکھا؟ اب دیکھ، جب تک میں تخت پر بیٹھتا تھا تو میں صرف انسانوں پہ حکومت کرتا تھا، مگر جن میں نے جب اللہ کے لیے اپنا تخت چھوڑ دیا اللہ نے ساری مخلوق کی حکومت میرے کو عطا فرما دی، ساری مخلوق کا حکمران مجھے بنا دیا۔ یہ جب مومن کا ایمان پختہ ہوتا ہے اور توکل اللہ اپنے رب کی بارگاہ میں ہو اور رب کی بارگاہ پہ بھروسہ مکمل ہو، پھر اللہ اپنے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اللہ خود فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، بس یہ کہ اللہ کی طرف کی ذات پہ بھروسہ مکمل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پہ اعتماد مکمل ہونا چاہیے۔ اور اگر اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے تو عزتیں ہمارے ہی لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہے، کامیابیاں ہمارے لیے ہی اللہ رب العزت نے بنائی ہے، جو ہے کہ چاؤ حشمتیں ہمارے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کی ذات پہ بھروسہ مکمل کرے، بندہ اپنے رب کے محبوب کی حیات مبارکہ کو اپنی زندگی گزارنے کا سرمایہ حیات بنا لے، اور اگر اپنے رب کی ذات پر بندے کو اعتماد مکمل ہے تو پھر حالات چاہے جیسے بھی بد سے بدتر کیوں نہ ہو جائیں، ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ سرخروئی اور سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں بندوں کا اعتماد جب رب پر ہوتا ہے تو پھر رب کا کیا فضل ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 بیٹیاں تھیں۔ ایک دن بڑا مغرور بادشاہ تھا، ایک دن اس نے اپنی 7 بیٹیوں کو دربار میں بلایا، سامنے کھڑا ہوا، 7 شہزادیاں سامنے ہیں شاہی لباس میں۔ باپ نے اپنی 7 بیٹیوں سے پوچھا تھا اے میری بیٹیوں یہ بتاؤ تم کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ پہلی بیٹی نے جواب دیا ابا جان ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں، آپ کا دیا پہنتے ہیں۔ دوسری کا بھی جواب یہی تھا، تیسری کا بھی جواب یہی تھا، چوتھی کا بھی جواب یہی تھا، 5ویں کا بھی جواب یہی تھا، 6ٹھی کا بھی جواب یہی تھا کہ ابا جان اے بادشاہ سلامت، جو آپ دیتے ہیں ہم وہ کھاتے ہیں، جو آپ دیتے ہیں ہم وہ پہنتے ہیں۔ مگر جب 7ویں بیٹی کی باری آئی تو اس کا جواب بدل گیا، اس نے ایسا جواب نہیں دیا، اس نے کہا ابا جان آپ بادشاہ ضرور ہیں مگر سنیے نہ میں آپ کا دیا کھاتی ہوں نہ میں آپ کا دیا پہنتی ہوں۔ تو پھر باپ نے کہا تھا کس کا دیا کھاتی ہو اور کس کا دیا پہنتی ہو؟ تو پھر 7ویں بیٹی نے جواب دیا تھا میں اپنے رب کا دیا کھاتی ہوں اور رب کا دیا پہنتی ہوں۔ میں کھاتی بھی وہ ہوں جو میرا رب دیتا ہے اور پہنتی بھی وہ ہوں جو میرا رب دیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا ہوش کے ناخن لے، بادشاہ کے سامنے کھڑی ہے۔ اس نے کہا میں نے تو ہوش کے ناخن لے لیے ہیں کہ میں بادشاہ کے سامنے کھڑی ہوں، آپ ہوش کے ناخن لیجئے کہ ایک دن آپ کو بھی سارے بادشاہوں کے شہنشاہ کے سامنے قیامت کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ باپ نے کہا تھا ابھی بھی جواب بدل لے، کہا نہیں بدلوں گی، جو بات سچ ہے میں نے وہ کی ہے کہ میں اپنے رب کا دیا کھاتی ہوں، رب کا دیا پہنتی ہوں۔ کہ ایسی بات ہے تو کہا کنیزو ادھر آؤ، اس کا شاہی لباس اتارو اور اس کو نوکرانیوں والا پھٹا پرانا لباس پہناؤ، اور اے وزیروں سنو اس کو لو اپنے ساتھ میں اس کو جنگل میں چھوڑ کر آؤ۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ جب جنگل کے جانوروں کی نگاہوں کے سامنے یہ آئے گی تب اس کا جواب یہی رہتا ہے کہ اس کا جواب بدلتا ہے۔ اس کا امتحان لیتے ہیں، اب اس کو محل میں رہنے نہیں دیا جائے گا، محل میں رہتی اچھا اچھا کھاتی اچھا اچھا پہنتی ہے اس لیے اترا گئی ہے اور میری نافرمانی کر رہی ہے۔ جب اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا تھا لڑکی کے چہرے پہ ذرہ برابر بھی شکل نہیں آئی، شاہی لباس اتار لیا گیا، نوکرانیوں والا لباس اسے پہنا دیا گیا، محل کے باہر اسے کر دیا گیا، وزیر اور سپاہیوں کے ساتھ ایک گھوڑے پر اسے بٹھایا گیا۔ ایک وزیر کو حکم دیا گیا یہ فلاں جنگل جو سب سے زیادہ خطرناک ہے اس جنگل میں اس کو چھوڑ کر آؤ۔ حضرات گرامی وہ لڑکی کو وزیر
وزیر لے کر گئے اور اسی خطرناک جنگل میں چھوڑنے گئے، اور جب وزیر نے جنگل میں اچھوڑا تو وزیر کو جو رحم آیا کہا اے شہزادی میری بات مان جائیں، نہ اتنا بڑا رسک اٹھائیں، یہاں جنگل بڑا خطرناک ہے، بہت جنگلی جانور ہیں، کب جنگلی جانور آپ کو اپنا شکار بنا لیں گے آپ کو پتہ نہیں ہوگا، اور کوئی آپ کو یہاں تلاش کرنے والا نہیں، کوئی پرسان حال نہیں، آپ محل میں اطمینان سے رہے، بس اتنی ہی بات کو اپنے بابا سے کہنی ہے کہ ہم آپ کا دیا کھاتے ہیں اور آپ کا دیا پہنتے ہیں۔ بیٹی نے شہزادی نے جواب دیا تھا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی، جو سچ ہے میں نے وہ بولا ہے، کافر یہ رسوا ہو رہی ہو، آپ یہاں پہ محل سے اتنی سی بات پر محل کو چھوڑ کر جنگل میں آ گئی ہو، آپ کو خوف نہیں ہو رہا؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، اس شہزادی نے جواب دیا تھا اے میری فکر کرنے والے وزیر، ذرا یہ بتا کہ میں نے مجھ سے محل چھڑا دیا گیا، میرا شاہی لباس اتروا دیا گیا، مجھے جنگل میں چھوڑ دیا گیا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ میری حالت کس کی وجہ سے ہوئی ہے؟ کس کی وجہ سے ہوئی؟ کہا اللہ کی وجہ سے۔ تو کہا پھر سن، جس رب کی وجہ سے میری یہ حالت ہے وہی رب میری حفاظت جنگل میں بھی جو رب مجھے محل میں محفوظ رکھ سکتا ہے وہ جنگلوں میں بھی محفوظ رکھ سکتا ہے، وہی رب میری حفاظت جنگل میں فرمائے گا۔ بیٹی کا توکل ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں ہے، بھروسہ تھا اپنے رب کی ذات کے اوپر، وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں۔ وزیر آ گئے، وزیروں اور سپاہی واپس ہو گئے، اور وزیر اور سپاہی جب واپس ہو گئے، یہ لڑکی تنہا ہے جنگل میں، ہے اکیلی، مگر اپنے رب کی ذات پہ مکمل طور پہ بھروسہ ہے، اور رب کی ذات پہ جب مکمل طور پہ بھروسہ ہوتا ہے تو پھر رب کی امداد ہوتی ہے، اور رب کی جو ہے کہ مدد بھی پہنچتی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے مدد پہنچی اور اسے ایک راستہ دکھایا گیا، وہ اس راستے سے چلتی گئی، جنگل کے بیچوں بیچ پہنچی، کیا دیکھتی ہے؟ ایک تالاب ہے، اس تالاب کی اس طرف ایک جھوپڑی نظر آتی ہے، وہ گھوم کے اس جھوپڑی کے پاس گئی، دروازہ کھٹکھٹایا تو اس دروازے کو کھولا تو ایک ضعیف بوڑھا اس دروازے کو کھول کر باہر نکلا، کہا بیٹی تم جوانی کی عمر میں اس جنگل میں کہاں بھٹک گئی؟ یہاں بڑے خطرناک جانور ہیں اور تم یہاں کیسے آ گئی؟ اس نے سارا معاملہ اپنا بتایا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بیٹی اگر یہ بات ہے تو پھر تم اب سے میرے ہی گھر میں رہنا، میں تو ابھی جو ہے کہ شہر میں کام کرتا ہوں، میں تنہا ہوں، کوئی میرا نہیں ہے، تم اس گھر میں رہنا، اس گھر میں میں ہوں اور ایک بکری ہے، اس بکری کا دودھ دوہنا اور اس سے پی کے اپنی بھوک مٹانا، اور تم اس گھر میں رہنا، میں ہفتے بھر شہر میں کام کرتا ہوں، ہفتے کے بعد ایک دن کے لیے یہاں پہ آتا ہوں۔ حضرات گرامی بوڑھا یہ کہہ کے چند لمحوں کے بعد اپنے گھر کو اس لڑکی کے حوالے کر کے چلا گیا۔ اب یہ جو لڑکی ہے اس نے رات کا وقت ہوا تو بکری کا دودھ دوہا تو ایسا نہیں کہ پورا پی لیا، کچھ دودھ ایک پیالے میں نکال کے دروازے کے باہر رکھ دیا، اور کیا سوچ کے رکھا میں دن بھر کیسے بھوکی گھوم رہی تھی، یہ بکری کے دودھ سے میری بھوک مٹی، ہو سکتا ہے کوئی جنگل کا جانور ہو جو بھوکا ہو، یہ دودھ رکھ دوں گی تو وہ یہاں سے بھوکا نکل رہا ہوگا، وہ دودھ پی لے گا تو اس کی بھوک مٹ جائے گی اور اس کی دعائیں مجھے ملے گی، اللہ اس کی دعاؤں کے صدقے میری زندگی میں برکتیں عطا فرمائے گا۔ یہ فکر ہمارے اندر کبھی نہیں آتی، ہم پریشان ہوتے ہیں، اللہ نے ساری مخلوق جو بنائی ہے نا یہ مخلوقیں، آج ہمارے گھروں میں کھانے پھک جاتے ہیں صاحب، کھانے برباد ہوتے ہیں، مگر کبھی یہ فکر نہیں ہوتی ہمیں کہ جو کھانا بچا ہے اسے اپنے چھت کے اوپر ڈال دیں، کبھی اوپر سے جو پرندے گزریں گے، جو چرند گزریں گے وہ کھا لیں گے، وہ کھائیں گے تو وہ دعائیں دیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں سنو، گھر میں جو کھانا بچ جائے اسے پرندوں کے لیے اپنے چھتوں پر ڈال دیا کرو، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور چند دانے آپ کے اناج کے اگر ان کے پیٹ میں جائیں گے اور پھر وہ آپ کے لیے دعائیں کریں گے تو یاد رکھنا وہ پریشانیاں جو سالوں سے حل نہیں ہو رہی تھی وہ مخلوق اللہ کی دعا کرے گی تو چند لمحوں میں وہ پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ تو اس لڑکی نے بھی یہی نیت کر کے وہ دودھ کا پیالہ گھر کے سامنے رکھ دیا، صبح اٹھی دیکھا کہ پیالے کے ارد گرد نشان ہیں کسی سانپ کے سرکنے کے، اور جب اس نے پیالہ اٹھایا تو پیالے کے نیچے اسے ایک پتھر ملا جسے نیلم کہتے ہیں، نیلم ایک پتھر ملا اسے، بڑا قیمتی پتھر، اس نے وہ پتھر اٹھا کے رکھ لیا۔ دوسرے دن پھر اس نے دودھ رکھا، پھر اس کو صبح میں وہ پتھر ملا، مستقل اس نے پورا
सातों दिन यही दूध घर के दरवाजे के सामने रखा और सुबह जब उठती थी तो उसे एक पत्थर मिलता था। 4 पत्थर का उसने हार बनाया और अपने गले में पहना और 3 पत्थर उसने रख लिए। दोपहर के वक्त जब वो ज़ईद बूढ़ा आया तो उसने सारी दास्तान बताई कि ये कीमती पत्थर हैं, इन पत्थर को ले जाकर आप शहर में बेच दीजिए और इससे जो रकम मिले वो लेकर आइए ताकि फिर उससे कुछ काम लिया जा सके। अब जब वो शहर लेकर वो ज़ईद बूढ़ा पहुंचा और जौहरी के पास पहुंचा, जौहरी ने वो पत्थर देखा तो पत्थर देखकर हैरान रह गया। कहता ये पत्थर तुम्हें कहाँ से मिले? कहा आप ये मत पूछिए कहाँ से मिली है, आप तो सिर्फ इसे खरीद लीजिए। उस जौहरी ने कहा तुम मुझे पत्थर खरीदने की बात करते हो, वो 3 सुनो, ये 3 पत्थरों की बात तो छोड़ दो, इस एक पत्थर की इतनी कीमत है कि पूरे शहर के जौहरी मिलकर भी खरीदना चाहे तो इसे खरीद नहीं पाएंगे। तुम्हें इनको लेकर दूसरे शहर जाना होगा, किसी बड़े शहर का नाम बताया, वहां जाकर बिकेंगे ये पत्थर। वो ज़ईद गया, उसने वो 3 पत्थर किसी बड़े जौहरी के पास बेचे। अब उसके बदले में उसने सोना और रकम ली, सोने के सिक्के लिए। अब जानते हैं वो सोने के सिक्के जिसमें आए थे वो थे कितने? उसके 3 पत्थरों के बीच में 3 पत्थरों के बदले में जो सोने के सिक्के मिले थे उनको लाने के लिए 200 ऊँटों की ज़रूरत पड़ी थी। 200 ऊँट में लाद कर वो सोने के सिक्के लाए गए। अब आलम ये हुआ साहब कि इसके पास मालो दौलत का अंबार लग गया। अब इसने कहा मैं इतने सारे पैसों की करूंगी क्या? कहा आप ज़ईद बाबा, आप जहाँ काम करते वहाँ और भी गरीब लोग होंगे, उनको यहाँ पर लेकर आइए, हम इस पूरे जंगल में एक फैक्ट्री डालेंगे, लकड़ियों का काम शुरू कराएंगे, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा और ये जो है कि जंगल जो है आबादी में तब्दील भी हो जाएगा। धीरे धीरे वो जंगल आबादी में तब्दील होना शुरू हो गया। वहाँ पर एक फैक्ट्री डाल दी गई और फैक्ट्री के में काम शुरू हो गया, लकड़ियों का कारखाना एक डल गया, काम चलने लगा और फैक्ट्री भी चल पड़ी। वो जंगल जो है आबादी में तब्दील हो गया और जंगल जब आबादी में तब्दील हो गया और जब जंगलों की लकड़ियां बिकने लगी फर्नीचर बनके तो मालो दौलत और बढ़ गया। तो फिर उसने, उस लड़की ने मजदूरों को बुलाया, कहा एक ऐसा महल तैयार करो जो पूरे इलाके और आसपास के किसी बादशाह के पास ऐसा महल ना हो। उस महल को तैयार करने में तकरीबन 5 साल लगे। 5 साल लगे। 5 साल में इतना आलीशान महल तैयार हुआ कि सैकड़ों किलोमीटर के रेंज में किसी दूसरे बादशाह के पास ऐसा महल नहीं था। अब वो रानी बन गई और सारी वो जंगल में आने वाली आबादियां उसकी रियाया हो गई और वो उसकी ज़ेरे निगरानी काम चलने लगा। अब ये खबर धीरे धीरे फैलती गई और ये खबर फैलते फैलते पहुंची कहाँ? उसी के बाप के पास। उसी बाप के पास जिस बाप ने उसे घर से निकाला था, जिस बाप ने उसे रुसवा करके निकाला था, उसके पास खबर पहुंची कि जंगल को आबाद एक रानी ने किया है और उसका महल इतना खूबसूरत है कि दूर दूर से लोग उसके महल को देखने के लिए आते हैं। लड़कियों ने गुजारिश की अब्बा जान हम भी तो उस रानी के महल को देखने के लिए चलें। इसने एक कासिद पहुंचाया कि हमारे बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं। उसने जब देखा अपने बाप का खत तो उसने जवाबी खत लिखा कि आ जाए, आपका इस्तकबाल है। हज़रात गिरामी, वो बादशाह अपनी 6 बेटियों को लेकर इसके महल में आया और महल की रंगो रौनक जब देखी तो उसकी आंखें खीरा हो गई। इतना शानदार महल, कितनी दौलत होगी इसके पास, कितना माल होगा इसके पास, कितनी सरबत होगी इसके पास। हज़रत गिरामी भाई महाराज रानी ने अपने चेहरे पर नकाब डाला हुआ था। वो जब महल के अंदर आई, रानी अपने तख्त पर जब जलवा फरमा थी, उनके लिए उन्होंने कुर्सियां लगवाई हुई थी। बाप को बैठा दिया, अपनी 6 बहनों को बैठा दिया। गुफ्तगू हुई। गुफ्तगू होने के बाद उसने कहा रुकिए मैं चंद लम्हों के बाद वापस आती हो। नकाब डाला था तो उसको किसी ने पहचाना नहीं। वो गई अपने कमरे में और फिर वही लिबास पहना जिस लिबास को पहनाकर उसके बाप ने उसके घर से बाहर निकाला था। वो लिबास पहना और चेहरे से हटाया नकाब, और नकाब हटाने के बाद फिर अपने बाप और बहनों के सामने आई। बाप ने देखा तो देखकर कहा तू अभी तक जिंदा है, हमने तो सोचा था तू मर गई होगी। बहनों ने कहा था देख हम आज भी उसी महल में शान से रहते हैं, आज भी उसी महल से ऐशो इशरत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं।
اچھا اچھا کھاتے ہیں، اچھا اچھا پہنتے ہیں، اور تیرے ایک غلط جواب نے دیکھ تیرا حال کیا کیا۔ شہزادی تھی، آج تو یہاں نوکرانی بنی ہوئی ہے۔ کسی بہن نے جب اسے نوکرانی کہا، پیچھے سپاہیوں نے آواز دی خبردار دوبارہ ایسی گستاخی مت کرنا۔ ان شہزادیوں نے کہا ہم نے کون سی گستاخی کر دی؟ تو سپاہی نے جواب دیا تم جسے نوکرانی کہہ رہی ہو وہ نوکرانی نہیں، وہی اسی محل کی رانی ہے، وہی اسی محل کی رانی ہے، وہ نوکرانی نہیں، وہی اسی محل کی رانی ہے۔ باپ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، بہنیں اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ باپ نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ بیٹیوں نے کہا یہ کیسے ہوگا؟ تو بیٹی نے جواب دیا تھا بابا جان میں نہ کہتی تھی کہ میں اپنے رب کا دیا کھاتی ہوں، اپنے رب کا دیا پہنتی ہوں۔ جب آپ کے محل میں تھی تب بھی اپنے رب کا دیا کھاتے تھی، اپنے رب کا دیا پہنتی ہو، اور اسی بھروسے میں آپ نے مجھے اپنے محل سے نکال دیا، مگر جو بھروسہ میرا میرے رب کی ذات کے اوپر تھا اسی بھروسے نے مجھے یہ محل بھی دے دیا، یہ عزتیں بھی دے دی اور شہرتیں بھی دے دی، اور آج بھی میں وہی کہتی ہوں کہ آج بھی میں اپنے رب کا دیا کھاتی ہوں، اپنے رب کا دیا پہنتی ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت، زندہ باد۔ تو میرے پیارے عزتیں اللہ کی رحمتیں اسے ملا کرتی ہیں، مصطفیٰ کی اطاعت سے عزتیں حاصل ہوتی ہیں۔ تو عزتیں تلاش کرنے والوں جاؤ حشمت کو تلاش مت کرو، مال و دولت کو تلاش مت کرو، شان و شوکت کو تلاش مت کرو۔ یہ جاؤ حشمت، مال و دولت، شان و شوکت یہ صرف دنیا میں ہی ختم ہو جائیں گے، مگر اللہ کی رحمت کو تلاش کرو۔ اگر رحمت خداوندی مل گئی تو رحمت خداوندی دنیا میں بھی کام آئے گی، قبر میں بھی کام آئے گی، میدان قیامت میں بھی کام آئے گی۔ اللہ فرماتا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم مومن کامل بن جائیں، بعد میں بن جائیے گا آپ شیخ محترم، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے، آئیے پہلے غلام مصطفیٰ بن جائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ کو سب کو اپنے پیارے محبوب کی سچی اور پکی غلامی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔